السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیقہ اور چھٹی کا مکمل بیان انشاءاللہ آپ کے خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ عقیقہ جو واقعی میں ایک سنت ہے اور بچے کے حق میں، ماں باپ کے حق میں بہت ہی بہتر وہ عمل ہے۔ آج عقیقہ کی سنت کو ہم لوگ ترک کر کے چھوڑ کر چھٹی کی رسم میں ملوث ہو چکے ہیں۔ چھٹی کا جو رسم ہم لوگ ادا کرتے ہیں عقیقہ کو چھوڑ کر، جس کا قرآن و سنت سے کوئی واسطہ، کوئی دلیل، کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن آج جہالت کی بنیاد پر، نادانی کی بنیاد پر، بھولے پن کی بنیاد پر عقیقہ کو چھوڑ کر ہم لوگ چھٹے دن کے میں چھٹی مناتے ہیں اور عقیقہ کی طرح عمل کراتے ہیں، اور لوگ اکٹھا ہو کے نہ جانے عورتیں کیا کیا رسم و رواج ادا کرتی ہیں۔ عقیقہ اگر ہم نہیں کریں گے تو میرے بھائیوں اور دوستوں اس کا نقصان بچوں پر ہوتا ہے، اور عقیقہ کریں گے تو اس کا فائدہ بچے کو پہنچتا ہے۔ چھٹی کا کوئی ثبوت، کوئی گنجائش اسلام میں، شریعت میں، قرآن و سنت کے حساب سے اسلام میں نہیں ہے، اس لیے ہم لوگوں کو اس رسم سے بچنا چاہیے اور رسم کو چھوڑ کر سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ آئیے، عقیقہ 7ویں دن کرنا، لڑکی ہے تو 1 جانور، لڑکا ہے تو 2 جانور، اس جو 2 جانور قربان کرنا، 7ویں دن بچہ کا نام رکھنا اور 7ویں دن بچے کے سر کا بال نکلوانا، یہ سنت عمل ہے۔ جو بال آپ بچے کے نکلوائیں گے اس کے برابر سونا یا چاندی تول کر صدقہ خیرات کرنا، یا پیسہ کسی غریب کو، فقیر کو، حاجت مند کو دے دینا۔ عقیقہ ہے کیا؟ عقیقہ کا مطلب ہوتا ہے وہ جانور جو بچے کے نام سے قربان کیا جاتا ہے۔ عقہ یعقو عقن، اس کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، دور کرنا، یعنی کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ گروی ہوتا ہے عقیقہ کے لیے۔ جب عقیقہ کر لیا جاتا ہے وہ بچہ گروی سے ختم ہو جاتا ہے۔ یا یہ پھر کہ عقہ یعقو کاٹنا، کہ جب عقیقہ کیا جاتا ہے تو بچے کو کے اوپر آنے والی مصیبت، بلا، پریشانی، وہ چیز کٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہم لوگوں کا جو رسم رواج معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، اس کی وجہ سے پریشانیوں میں، بیماریوں میں، آزمائشوں میں، آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں میں گرفتار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے بچے گرفتار ہو رہے ہیں، یعنی کہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ہم لوگ سنت کی طرف سے دھیان ہٹا کر رسم و رواج اور خرافات میں ہم لوگ ڈوب چکے ہیں۔ اس لیے 7ویں دن بچے کی طرف سے عقیقہ کرانا، یہ بہت بچے کو اوپر آنے والی مصیبت، پریشانیوں، بلاؤں سے نجات اور حفاظت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اگر 7 دن نہ کر پائے کسی وجہ سے، 14ویں دن کرائیں، 14 دن پر نہ کر پائے کسی وجہ سے تو 21ویں دن پر کرائے، 21ویں دن تک بھی گنجائش ہے۔ ابھی بات یہ آتی ہے کہ اگر باپ اس لائق نہیں ہے، یعنی کہ پیسے نہیں ہیں، وہ عقیقہ نہیں کرا سکتا ہے، تو کیا کرے؟ تو نانا، دادا، یہ لوگ کرا سکتے ہیں عقیقہ، اگر باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو۔ اچھا، عقیقہ میں لوگوں کو کھانا کھلانا ہی یہ اب شرط نہیں ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ عقیقہ میں جانور ذبح کر کے کھانا بنا کر لوگوں کو کھلائیں گے تبھی یہ عقیقہ کہلائے گا۔ یہ کوئی شرط نہیں ہے کھانا کھلانا۔ اس کے کھانا کھلانے کی سوچ اور فکر میں بہت سارے لوگ اپنا بجٹ دیکھتے ہیں، اور بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے عقیقہ نہیں کر پاتے ہیں، اس سنت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ صرف اور صرف بچے کے نام سے جو جانور ذبح کریں گے عقیقہ کے لیے، اس کا گوشت اپنے رشتہ داروں میں، غریبوں میں، اپنے گھر والوں میں تقسیم کر دیں، یہ عقیقہ کا رسم یا عقیقہ کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اچھا، اگر عقیقہ کوئی بچپن میں نہ کرا پائے تو کیا بعد میں عقیقہ ہوگا؟ اس میں اختلاف ہے، لیکن حنفیہ کے نزدیک آپ بڑے ہو گئے ہیں، آپ بالغ ہو گئے ہیں، اور آپ کو پتہ چلا کہ بچپن میں آپ کا عقیقہ نہیں ہوا تھا، تو آپ عقیقہ اپنے سے خود سے کرا سکتے ہیں، ورنہ عقیقہ یہ باپ کا حق ہے۔ عقیقہ باپ کا حق ہے، باپ کرائے گا۔ اگر باپ نہیں کرا پائے اور آپ بالغ ہو گئے ہیں اور آپ کو پتہ چلا ہے کہ عقیقہ آپ کے نام سے نہیں ہوا تھا، تو آپ بالغ ہونے کے بعد خود سے اپنا عقیقہ
کرا سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم لوگ رسم و رواج کو خاص طور پر جو چھٹی کا رسم ہم لوگ ادا کرتے ہیں چھٹے دن، اس کو چھوڑ کر 7ویں دن سنت طریقے سے عقیقہ کا رسم ادا کرے، عقیقہ کی سنت ادا کرے۔ انشاءاللہ اس سے ہمارے بچوں کو فائدہ بھی ہوگا، سنت بھی ادا ہوگی، بچوں پر آنے والی پریشانیاں مصیبتیں دور ہوں گی، بچہ بہت ساری پریشانیوں سے